अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर नेक नाजी ऑफिशियल। आजकल जो गुफ्तगू बहुत ज़ोरों से सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है वो जनाब हामिद मीर और मौलाना तारिक जमील के दरमियान है। किसने किसके साथ ज़्यादती की, किसने किसके साथ ज़्यादती नहीं की। गो के ये वो बदतरीन मौका था कि हम असल इश्यूज़ के बजाय यहाँ आर्टिफिशियल बहस में फंसते। लेकिन बुनियादी तौर पर, इज्तमाही तौर पर अगर आप गौर करें तो हम लोग आर्टिफिशियल लोग हैं। हमारे जो रवैये हम आम तौर पे अपने ऊपर चढ़ा के रखते हैं वो जाली हैं। हमारी जो नीयत है वो हमारे अमाल से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि नीयतों को अल्लाह ही जानता है, लेकिन हमारे अमाल चीख चीख कर हमारी बातों के बिल्कुल तज़ाद में खड़े होते हैं। तो ये चीज़ है जो बताती है कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट कितना गहरा है। एक मिसाल आजकल रमज़ान मुबारक में, बल्कि हर रमज़ान मुबारक में अशिया का नाजायज़ तौर पे जो मुनाफा है हर बाज़ार में लिया जाता है, ये उसकी एक बड़ी बुनियादी मिसाल है। मैं हामिद मीर साहब के हवाले से इतना ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए, मैं खैर अभी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, हामिद मीर साहब सहाफ़त में आ चुके थे और उनका बड़ा नाम भी था रिपोर्टिंग की फ़ील्ड में। बाद में यहाँ लाहौर से एक अखबार शुरू हुआ, रोज़नामा पाकिस्तान। अब्बास अतर मरहूम उसके एडिटर थे और उस ज़माने में हामिद मीर साहब ने वो अखबार ज्वाइन किया और कलम कमान के नाम से एक कॉलम लिखना शुरू किया। ये था उनका, आप यूँ कहें बतौर कालम नवीस वो आए, उनका कालम हिट हो गया। उस ज़माने में ये बेनज़ीर का दूसरा दौर हुकूमत है जब एक सहाफ़ी होते थे अज़हर सुहेल साहब मरहूम, जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न पे हुकूमत वक्त की हिमायत में एक प्रोग्राम किया करते थे करंट अफेयर्स का। अब ज़ाहिर है कि चूँकि चैनल एक ही था पाकिस्तान टेलीविज़न, अब हुकूमत की जितनी मौक़िफ़ था वो तो अज़हर सुहेल साहब बयान कर दिया करते थे, अपोजिशन के पास वो प्लेटफॉर्म ही नहीं था। अब ये आप तारीख़ी लतीफ़े हैं, आप ये देखिए कैसे कि उस ज़माने में जब कोई प्लेटफॉर्म और नहीं था तो फिर ZTV ने मियां नवाज शरीफ का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, एक प्रोग्राम था उनकी आपकी अदालत, उसके लिए। ये वही वक्त है जब ZTV में बतौर डायरेक्टर यूरोप में काम किया करते थे यूसुफ बेग मिर्ज़ा। और यूसुफ बेग मिर्ज़ा उस इंटरव्यू ZTV ने जो मियां साहब किया, फिर उनके बाद नवाज शरीफ बरतानिया गए, उनके ताल्लुक़ एक इस्टेब्लिश हो गया और उसका फिर रिवॉर्ड मियां साहब ने दे दिया कि जब उनकी हुकूमत आई 97 में तो यूसुफ बेग मिर्ज़ा को उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। तो वो एक बिल्कुल ही नया कैरियर, एक नया किरदार हमारी मीडिया में दाखिल हुआ, वो इस तरह से हुआ था। तो वापस चलते हैं अज़हर सुहेल साहब। अज़हर सुहेल साहब जब वो प्रोग्राम करते थे तो अपोजिशन के पास मसला ये कि जवाब कोई नहीं, तो उस ज़माने में फिर हामिद मीर साहब ने अपने कालम में अज़हर सुहेल मरहूम को जवाब देना शुरू किया कि आप टीवी में बैठ के ये अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाते हैं और फ़ायदा उठाते हैं एक प्लेटफॉर्म का, तो उसका जवाब ये है। उसमें इन्होंने जो पहला कालम लिखा मेरी याददाश्त के मुताबिक वो ये था कि अज़हर सुहेल मरहूम ऐनक लगाया करते थे, तो इन्होंने कालम का उन्वान लिखा ऐनक वाला जिन, और फिर नीचे उन्होंने वो शुरू कर दिया, जवाब देने शुरू कर दिया अपोजिशन की तरफ से। तो वो बहुत हिट हुआ और वो अज़हर सुहेल साहब के लिए मुश्किल हो गया उसके बाद प्रोग्राम करना, क्योंकि उनका कम से कम सहाफ़ती बरादरी में जो नाम है वो यही बन गया कि ऐनक वाला जिन। उसके बाद जब अज़हर सुहेल साहब की वफ़ात हुई तो आप यकीन कीजिए कि हामिद मीर ने उन पर कालम लिखा, उनकी तारीफ़ में कालम लिखा और ये कहा कि अज़हर सुहेल एक बहुत अच्छा इंसान था। वो अपने सहाफ़ती उनके जो केस करने का, दलील देने का जो अंदाज़ था वो बड़ा प्रोफेशनल था और मैं उनकी ज़िंदगी में यकीनन उनके ख़िलाफ़ था, लेकिन अब चूँकि वो दुनिया से जा चुके हैं ये कहना मेरा फ़र्ज़ है कि वो फ़लाँ चीज़ में बहुत अच्छे भी थे। ये होती है किसी भी शख्स की, अगर आपने पैमाने जो दुनिया में रखे होते हैं, किसी आला ज़र्फ़ कम ज़र्फ़, आप खुद ही अपने पैमाना अपने सामने निकाल के रखिए और तोल लीजिए। मैं अगला वाक़या बताता हूँ। 12 अक्टूबर 1999 आया। जानने वाले जानते हैं कि मेरे वालिद नज़ीर नाजी उस वक्त नवाज शरीफ के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही थे जब ये टेक ओवर हुआ, तो ज़ाहिर है फ़ौज आई और सबको गिरफ़्तार कर लिया। अब ये जो मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये जो पिछले 18-17 सालों में जो लोग आए हैं, ख़ास तौर पर जेन्युइन लोग अपनी जगह, लेकिन जो बहुत सारे चूज़ियाँ भुगतते हैं ना, इनके लिए एक तो पहली बात कांस्टेबल ही, ये जो इनकलाबी नए आए हैं, कांस्टेबल ही एक बहुत है, कांस्टेबल नहीं तो फिर FIA बहुत है, वो नहीं तो IB बहुत है, और वो नहीं तो फिर उससे आगे की जो बातें हैं फिर वो आप सोच लें कि ये किसी को जब होता है वो ये जानता है कि जेल क्या है, और या फिर वो जानते हैं जो अहले खाना होते हैं कि जेल एक्चुअली होती क्या है। ये जितने नारे लगाने वाले और हल्लाशेरी देने वाले लोग हैं इनमें से कोई नज़र नहीं आता, ना कोई वकील आता है, ना कोई पैसे की कोई मिलने के लिए तैयार नहीं होता जब आफत आती है किसी पे। ये जो 12 अक्टूबर का वाक़या हुआ, इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि ज़ाहिर है कि जब फ़ोन आया पता चला हमें मतलब इस तरह जिंदा तो हैं लेकिन कैद हैं, तो मैं ज़ाहिर भागा 13 अक्टूबर को वहाँ पे जाके। तो आप यकीन कीजिए कि ये वो वक्त था कि अभी बिल्कुल परवेज़ मुशर्रफ की फ़ौज ने आके कब्ज़ा किया है। कोई शख्स आप यूँ देख लीजिए कि लाहौर इस्लामाबाद में सलाम दुआ से भी घबरा रहे थे लोग। और मैं आपको गुजारिश करूँ कि मैं शिकवा नहीं कर रहा,
میں آپ بالکل شکوہ نہیں کر رہا, اپنی جان بچانے کا ہر کسی کو حق ہے, لیکن ایک ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب ہوتے تھے جو بعد میں چیف جسٹس بھی بنے, اور میں ان سے بھی شکوہ نہیں کر رہا, نام بھی نہیں لے رہا, خوف کا صرف عالم بتا رہا ہوں کہ انہوں نے والد محترم کی خیریت پوچھنے کے لیے مجھے فون کیا تو ایک پی سی او سے کیا تھا جا کے, یعنی انہوں نے اپنے گھر کا یا اپنے دفتر کا فون استعمال نہیں کیا, مجھے پی سی او سے پبلک کال آفس ہوتے تھے یہ مارکیٹ میں اس طرح کے, وہاں پہ جا کے آپ کالیں کرتے تھے, تو انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا خیریت پوچھنے کے لیے والد صاحب کی, براہ راست فون نہیں کیا. خوف کا یہ عالم تھا. اس عالم میں 13 اکتوبر کو جب میں حامد میر کو جا کے ملا ہوں, یہ ایڈیٹر تھے روزنامہ اوصاف کے, نہ ان کے دفتر کے دروازے مجھ پہ بند ہوئے, نہ ان کے گھر کے دروازے مجھ پہ بند ہوئے, وہی پرانا رشتہ جو چل رہا تھا اسی طرح سے انہوں نے نبھایا کہ یعنی جو ایک بھائی کسی کے ساتھ یعنی کر سکتا ہے ویسے ہی انہوں نے مجھے شفقت دی. اور میں آپ کو دوسرا نام بھی لیتا ہوں جو اس زمانے میں مجھے ملے اور شفقت دی, وہ تھے نصرت جاوید صاحب. یعنی کوئی ان کے رویے میں گوکا, ادروائز وہ بڑے ایروگنٹ تھے, لیکن ان دنوں میں بہت انہوں نے شفقت سے, اور انہوں نے مجھے یہ کہا مل کر اس وقت کہ اس وقت آپ کی جو کوشش اور جدوجہد ہے اپنے والد صاحب کی رہائی کے لیے, وہ رہائی کی جدوجہد ذرا اپنی پرائرٹیز میں نیچے کر دیں, اور اصل خبر یہ ہے کہ ایک طیارہ سازش کیس بن رہا ہے جس میں ان کا نام آ رہا ہے. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس سازش کیس میں ان کا نام نہ آئے, اگر وہاں پہ نام آ گیا اور سزا ہو گئی تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہوگی. تو آبویسلی اس کے بعد پھر وہ بھاگ دوڑ ہوئی, جناب حامد میر سے بار بار جا کے ملتا رہا, دن جس طرح دیوانہ ضرورت مند کام جس کا, میرے والد اگر جیل میں ہیں تو پھر وہ یعنی آپ کو نہ بھوک لگتی ہے, نہ آپ کو پیاس لگتی ہے, نہ آپ کو نیند آتی ہے, غرض مند ایک دیوانہ ہوتا ہے. تو حامد میر صاحب نے کبھی یعنی مجھے یہ یعنی شائبہ تک نہیں ہونے دیا کہ وہ تنگ آ گئے ہیں میرے بار بار کی آمد و رفت سے. خدا کا کرنا کیا ہوا کہ وہ جو جھگڑا جس وجہ سے والد صاحب کو یعنی وہ طویل ہوئی ان کی, اور پھر حسین نواز صاحب کو بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا, اس کی وجہ ان دونوں کے بیان کا ایک تضاد تھا. حسین نواز صاحب نے اللہ جانے کیوں یہ کہہ دیا کہ وہ جو ڈسمسل کی, پرویز مشرف کی ڈسمسل کی تجویز تھی وہ نذیر ناجی صاحب کی تھی, یا یہ کہ تقریر کے جو نوٹس تھے وہ نذیر ناجی صاحب نے لکھے, اور وہ یعنی ان کے والد نواز شریف صاحب ہی جانتے ہیں, انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں. جبکہ وہ جو نوٹس لکھے ہوئے تھے وہ حسین صاحب نے خود لکھے ہوئے تھے, اور وہ انگلش میں یعنی نوٹس بنائے ہوئے تھے. اب والد صاحب چونکہ کبھی اسکول تو گئے نہیں تھے تو ان کو وہ انگلش لکھ نہیں سکتے. وہ ان کا ایک اسٹینو تھا, پرویز اس کا نام تھا. کچھ دنوں کے بعد, اب یہ کوئی یعنی 18 19 اکتوبر 20 اکتوبر کی بات ہے کہ وہ رہا ہوا پی ایم ہاؤس سے, وہ کلیئر ہو کے جب نکل آیا تو وہ حسین صاحب کا وہ بلیک کلر کا ایک پین تھا وہ ساتھ لے آیا, اور اس نے مجھے وہ لا کے پین دیا. یعنی کسی طریقے سے وہ پین لانے میں کامیاب ہو گیا. اسٹینو یعنی مزدور آدمی تھا وہ, اس کی طرف توجہ کسی کی زیادہ گئی نہیں, اس نے مجھے لا کے پین دے دیا. اس نے کہا انیق صاحب یہ پین ہے جس سے حسین صاحب نے وہ نوٹس لکھے تھے, آپ یہ پین کسی طرح سے اوپر پہنچائیں تاکہ ان کو یہ اندازہ ہو, وہ میچ کر لیں خود ہی کہ وہ نوٹس جو ہیں وہ کس نے لکھے تھے, کیونکہ تضاد اسی پہ آ رہا تھا. میں نے وہ پین جا کے حامد میر صاحب کو دفتر گیا, میں نے کہا حامد بھائی یہ پین ہے, یہ آپ اب کسی طرح سے اوپر پہنچائیں. حامد صاحب نے وہ مجھے ایک ہوتے تھے کرنل نثار ملٹری انٹیلیجنس میں, ان کو فون کیا, انہوں نے مجھے وقت دیا بلو ایریا میں ملنے کا. میں وہاں گیا, وہاں ایک ہوتا تھا سو گو 2000, وہاں میں کھڑا ہوا تھا, بلیک کلر کی ایک ٹوٹا کراؤن میں. وہ آئے, مجھے لے گئے اپنے ساتھ پنڈی میں, ایک پتن کی پرسرار سی جگہ تھی اور بھول بھلائیاں سی, وہاں لے گئے. وہاں لے جا کے میں نے ان کی خدمت میں وہ پین پیش کیا, اپنی ساری بات بتائی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ, ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے, ہم دیکھیں گے اس کو. اس کے چند روز کے بعد جو ہے والد صاحب کو ٹوٹل 17 روز کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا. ثابت ہو گیا کہ وہ جو نوٹس لکھے تھے والد صاحب نے نہیں لکھے تھے, اور یہی جھگڑا تھا. اچھا, اس سے پہلے بھی میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ 13 اکتوبر کو جب میں اسلام آباد واپس گیا ہوں تو اس سے پہلا مسئلہ جو ہمیں آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ والد صاحب کو دوا کس طرح پہنچائی جائے. وہ دمے کے مریض ہیں, انہیلر ان کو پہنچانا ہے, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, گولیاں ان کو پہنچانی ہیں. وہ بھی میں حامد میر صاحب کے پاس پہلی یعنی 13 اکتوبر کو گیا تھا 1999 میں, اور حامد میر نے ہی پھر وہاں پہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں, یعنی اس وقت تو وزیر اعظم ہاؤس کیا رہا, لیکن بہرحال وہاں فون کر کے کہا کہ آپ, میں وہاں گیا, دوائیاں, وہ جو گیٹ کا انچارج تھا میں نے اس کو جا کے دوائیاں والد صاحب کی دیں, وہ جا کے انہوں نے اندر پہنچائیں. اور وہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا کہ پی ایم ہاؤس کے گیٹ کے اوپر وہ یلو کلر کا ایک بینر لگا ہوا تھا جس پہ لال رنگ سے لکھا ہوا تھا کہ خبردار یہاں سے آگے گزرنے والے کو گولی مار دی جائے گی. یہ وہی مقام تھا, جگہ تھی جہاں صرف 30 یا 35 گھنٹے پہلے میں والد صاحب کو ڈراپ کر کے گیا تھا, اور اس کے بعد یعنی آیا تو یہ وہ, اور وہ بینر جب سے میں نے دیکھا, سچی بات ہے, میرا اپنا سوچنے کا جو زندگی ایک بہت بڑا لیسن تھا میرے لیے. وہ آگے چلتے ہیں. 2 یا 2.5 سال ہوئے اس بات کو, وہ گھروں میں مختلف ہو جاتی ہیں باتیں, ہمارے بھائیوں میں کچھ غلط فہمیاں ہو گئیں, اور والد صاحب نے اس کا بڑا گہرا اثر لے لیا اور انہوں نے دوائیاں یعنی چھوڑ دیں.
تو میں نے یعنی بالکل پریشانی میں تھا, کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, تو میں نے پھر حامد میر صاحب کو واٹس ایپ پہ میسج چھوڑا کہ گھر میں کچھ حالات اس طرح سے ہو گئے, والد صاحب دوا نہیں کھا رہے, تو آپ کی مہربانی ہے ذرا تشریف لائیں. اسلام آباد میں رہتے ہیں, اپنے کام میں شدید بزی مصروف آدمی. میسج سنا, کیپٹل ٹاک آخری کیا, اگلے دن فون آیا کہ میں تمہارے گھر کے سامنے باہر کھڑا ہوں. میں نے جا کے اندر لے کے آیا, والد صاحب کے پاس بیٹھے, ان کا دل بہلایا, ہم تینوں بھائیوں کو اکٹھا کیا, ہماری آپس میں صلح کرائی. اللہ نے انہیں ایک بڑا یہ ہنر دیا ہے کہ اچھی گفتگو میں وہ بات کو ختم کر دیتے ہیں. اور وہ جو آپ جو سمجھیں کئی ہفتوں کی جو چھائی ہوئی ایک زنگ سا رشتوں میں زنگ آ جاتے ہیں, وہ انہوں نے منٹوں میں آ کے وہ زنگ دھارا کیا, ہم تینوں بھائیوں کو گلے ملایا اور چلے گئے. اب آپ مجھے بتائیے کہ نہ تو یہ فیصلے آپ نے کرنے ہیں, میں صرف آپ کو واقعات بتا رہا ہوں. آپ مجھے بتا دیجیے کہ یہ 12 اکتوبر کو جو میں نے واقعہ آپ کو بتایا کہ حامد میر صاحب کو اس وقت میرے والد صاحب یہ مجھ سے کیا مطلب مفاد تھا, ابھی 2-2.5 سال پہلے کا بالکل ہی ذاتی آپ کو واقعہ ایک بتایا ہے. اب مجھے آپ بتا دیجیے کہ ان کو ہم سے کیا ذاتی مفاد ہو سکتا ہے. تو یہ بھائی کی بھائی سے صلح کرانا, پرانے رشتوں کا احترام کرنا, جب بھی کوئی مصیبت میں ہو اس کے لیے وہاں پہ کھڑے ہو جانا, یعنی آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ ایسا شخص جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے یا کم ظرف ہوتا ہے. اب باقی رہی وہ باتیں, دیکھیں جو حاسدین, اب کچھ تو ان کے وہ لوگ ہیں حامد میر صاحب کے جو عمر میں ظاہر ہے ان سے سینئر ہیں, ان کو یہ تکلیف ہضم نہیں ہوتی کہ اسامہ بن لادن کا انٹرویو انہوں نے کیوں کر لیا. کچھ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ اچھا انہیں گولیاں لگ گئیں تو یہ ریکور کیوں ہو گئے. کچھ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ پرویز مشرف نے ان کو 25 کروڑ روپے آفر کیوں کیا, ہمیں کیوں نہیں کیا. آپ یہ دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ یعنی یہ جتنے گالیاں دینے والے لوگ ہیں, ان میں سے اگر کسی کو 25 کروڑ روپے کی خطیر رقم آفر ہو اور یہ منع کر دیں, ان میں سے کتنے % ایسے لوگ ہیں. ایک اور ہمارے بہت اچھے میڈیا ہاؤس چلانے والے صاحب ہیں, وہ حامد میر کے پاس گئے اور جا کے انہیں کہا کہ آپ کو 5 کروڑ روپے ایڈوانس لے لیجئے, 50 لاکھ روپے مہینہ آپ کی سیلری ہے. یہ 4-5 سال پرانی بات ہے. اور حامد میر صاحب خود یہ بتا چکے ہیں اپنے ایک شو میں کہ میں نے جواب یہ دیا ان کو کہ میری صحافتی خدمات تو ضرور ہیں لیکن اتنی بھی نہیں ہیں کہ آپ مجھے 5 کروڑ کیش ایڈوانس دے رہے ہیں اور 50 لاکھ روپے مہینہ دے رہے ہیں. یہ 4-5 سال پرانی بات ہے. اور یہ جو اتنی بڑی رقم کی آفر ہے یہ پروگرام کرنے کی نہیں ہے, شاید پروگرام کو مینیج کرنے والی آفر ہے. تو آپ کا بہت شکریہ. اب یہ جتنے گالی دینے والے لوگ ہیں, ان میں سے کسی کی ضرورت ہے جو اس طرح کی آفر کو ریجیکٹ کر سکے, اس کا فیصلہ بھی آپ خود کیجئے. آگے چلتے ہیں. جہاں تک مولانا طارق جمیل صاحب کا تعلق ہے, ان پر جو بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا استدلال کیا ہے, کبھی یہ جاننے کی آپ نے کوشش کی وہ کس دلیل کو اٹھا کے اعتراض کر رہے ہیں؟ اس دلیل کو دیکھیے. نصرت جاوید صاحب کے ساتھ بھی جب وہ شو کرتے تھے یہی واقعہ ہوا, اور پھر انہوں نے جل کے ایک نام ہی رکھ دیا ان کا کہ یہ فرقہ جمیلیہ کو نیا وجود میں آ گیا ہے کہ آپ دلیل کو لے کر اعتراض کرتے ہیں, آگے سے گالیاں. وہاں بھی طارق جمیل نے خود مولانا نے فون کیا اور وہ سیز فائر ہوا, اور یہاں بھی انہوں نے اب حامد میر صاحب کو طارق جمیل صاحب نے خود فون کر کے کہا ہے کہ مطلب اس معاملے کو ختم کریں. حامد میر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, انہوں نے بھی کہہ دیا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اب یہ معاملہ ختم ہو گیا. خدا کے واسطے اس طرح کی یہ جو ایشوز ہیں جن میں آپ ایک دم پڑ جاتے ہیں, تھوڑا ٹھہر کر, میری گزارش صرف یہ ہے کہ تھوڑا ٹھہر کر دیکھ لیں کہ دوسرے کی دلیل کیا ہے, اور ساتھ یہ بھی ذرا غور کر لیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور ہم کن بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں. آج کی نشست کے لیے اتنا کافی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے انیک ناجی آفیشیل یوٹیوب پر.